بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو پہلی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 25 حمد ہے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے سارے سبق بنائے، اسباق بنائے ہیں، ان میں نے سارے حروف وغیرہ سکھلا دی ہیں آپ لوگوں کو۔ اور اس سے پہلے جو سبق نمبر 24 تھی اس میں ہم نے پوری تختی پڑھ لی تھی نا، حروف تہجی کی الف سے لے کے یہ تک۔ تو ہم نے تقریباً جو ہے سارے حروف اچھی طرح سے سیکھ لیے۔ تو آج ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی لائنیں جو ہے نا حمد۔ تو اس میں ہے میم دال۔ تو حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف۔ تو اللہ کی تعریف کے بارے میں یہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے پہلا ہے جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ پڑھیں گے، جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ تو کون دنیا بساتا ہے، کون دنیا بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں نا، اللہ نے بنائی ہے دنیا، اللہ نے ہی بسائی ہے۔ گلشن کھلائے جس نے، دریا بہائے جس نے۔ گلشن یعنی باغ، پیڑ پودے کس نے کھلائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دریا کس نے بہائے؟ دریا بھی اللہ تعالیٰ نے بہائے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں ہیں نا، اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ تو یہ ہمارا پیج نمبر 114 114 ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر ہے جس نے بنائے سارے، یہ چاند اور تارے، یعنی ساری دنیا میں چاند اور تارے سب کچھ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مجھ کو بھی زندگی دی، تجھ کو بھی زندگی دی، یعنی سب کو زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مجھ کو بھی، تجھ کو بھی، یعنی ساری دنیا کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سارے جہاں کا مولا، سارے جہاں کا داتا، یعنی پوری دنیا کا مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پوری دنیا کا داتا، داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ تو پوری دنیا کو کون دیتا ہے؟ جہاں یعنی دنیا۔ سارے جہاں کا داتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اچھی طرح سے پوری نظم آپ پڑھ لیں گے۔ یہ نظم ہماری یہیں پر ہو گئی کمپلیٹ۔ تو یہ والے پیج میں پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ جس نے بنائے سارے، یہ چاند اور تارے، مجھ کو بھی زندگی دی، تجھ کو بھی زندگی دی، سارے جہاں کا مولا، سارے جہاں کا داتا۔ تو یہیں پر ہماری نظم جو ہو گئی کمپلیٹ ہے نا۔ دیکھیے یہ اس کے لکھنے والے جو ہے، لکھنے والی شاعرہ ہیں، یعنی جو نظم یا شعر و شاعری کرتے ہیں نا تو اس کو شاعر بولتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھنے والی کوئی عورت ہے نا، دیکھیے صوفی تبسم نام ہے ان کا، تو اس کو ہم بول رہے ہیں شاعرہ۔ شاعر جو ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں یعنی جینٹس، اور شاعرہ لیڈیز۔ تو ہمارا پیج نمبر یہ جو ہے 115 بھی ہو گیا ہے نا کمپلیٹ، 115۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر ہم مشق ہو گئی اسٹارٹ ہے نا ہماری۔ تو یہاں پر ایکسرسائز ہو گئی شروع۔ یہاں پر دیکھیے پہلا کویشچن ہے، ان لفظوں کو لکھوائیے، یعنی یہ لفظ آپ کو لکھنا ہے، لکھا ہے نا بنائی بنائی۔ تو آپ بھی یہاں پر ایسے لکھیں گے، شوشہ بنا کر، یہ بے کا شوشہ، پھر نون الف نا، ایک نقطہ بے کا، پھر نون کا، پھر حمزہ ایز ای، چھوٹی یہ ہے تو اس کی آواز ای کی آئے گی نا، بنائی۔ اسی طرح لکھیں گے آپ بنائی سارے میں۔ اس کے بعد دنیا، دال پیش دو، نون آدھی اور یا الف یا، دنیا۔ اس کے بعد ہے دریا، دال رے در یہ الف یا، دریا۔ اس کے بعد ہے زندگی، زے آدھی نون دال آدھی گاف اور چھوٹی ہے گی، زندگی۔ تو اچھی طرح سے اپنی کاپی میں لکھیں گے، پھر اس کو اپنی نوٹ بک میں آپ لوگ لکھیں گے، ہے نا۔ اچھی لکھائی میں، خوش خط لکھنے میں پریکٹس کریں گے، اچھی طرح سے لکھیں گے، ہے نا۔ اب اس کے بعد اگلا ہمارا سوال نمبر 2 ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے۔ تو یعنی حروف الگ کرنا ہے، تو یہ والا کام ہم نے اس سے پہلے بھی کر رکھا ہے نا۔ تو دیکھیے اس میں یہ لفظ ہے داتا، یعنی حروف سے مل کر جو بنتے ہیں لفظ اس کو بولتے ہیں لفظ، ہے نا۔ تو داتا کو ہم الگ کریں گے، دال الف تے الف، انہیں پورے پورے حروف لکھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہے گلشن، تو گاف لام شین نون، ٹھیک ہے نا، گلشن۔ اس کے بعد ہے تارے، تو تے پورا لکھیں گے، الف رے بڑی ہے، تارے۔ تو بڑی ہے تو اس کی آواز ایک ہی
اور چھوٹی ہے نا زندگی ای کی، تو یہ دھیان رکھیے گا، بار بار میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو، بار بار یاد کراتی ہوں۔ اب اگلا لفظ ہے ہمارا جہاں، تو جیم ہے الف نون غنہ، تو یہ ہو گیا جہاں۔ تو ہمارا پیج نمبر 116 ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے ہمارا نیکسٹ پیج ہے سوال نمبر 3، حروف کو ملا کر لفظ بنائیے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم نے پیچھے لفظوں کو الگ، مطلب لفظ کے حروف الگ کیے تھے نا، اب حروف الگ الگ لکھے ہوئے، ان کو ملا کر ہمیں لفظ بنانا ہے۔ تو یہاں پر دیا ہوا ہے میم واو لام الف، تو یہ لفظ ہو گیا مولا۔ دیکھیے آدھی میم بنائیں گے، واو اور یہ لام الف، مولا۔ تو جب ہم لفظ بناتے ہیں تو الفاظوں کو پورا پورا، مطلب جو حروف ہے اس کو پورا نہیں لکھ رہے نا، دیکھیے میم کو آدھا لکھا، اس کے بعد واو لکھا ہے، پھر آدھی لام، پھر الف، ہے نا۔ تو جس طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے لفظ بنانے کے لیے، اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے سین الف رے یہ، تو یہ لفظ ہو گیا سارے، تو سین کا 3 شوشہ، الف رے یہ سارے۔ اس کے بعد ہے چے الف نون دال، تو یہ لفظ ہو گیا چاند، تو ہم لکھیں گے آدھی چے الف چا، 3 نقطہ چین چے کے، اور اس کے بعد نون اور دال چاند۔ اس کے بعد یہ دیکھیے زے نون دال گاف چھوٹی ہے، تو ہو گیا ہمارا یہ لفظ زندگی۔ تو زندگی دیکھیے ایسے لکھیں گے، زے آدھی نون دال اور آدھی گاف چھوٹی ہے، یہ ہو گیا ہمارا زندگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے لکھیں گے، بک میں بھی لکھیں گے اور اپنی کاپیوں میں بھی لکھیں گے، آپ لوگ پریکٹس کریں گے لکھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی۔ پوری نظم میں نے پڑھی ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سنیے، پھر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 4، ان لفظوں کو پڑھوائیے، یعنی لفظ جو ہیں آپ کو پڑھنے۔ تو پوری نظم میں ہم نے الفاظ آئے ہوئے پڑھے ہیں، ہم نے، پھر پڑھا رہی ہوں۔ گلشن، چاند، تارے، دریا، زندگی، مولا، ٹھیک ہے نا۔ تو زیر زبر پیش بھی اردو میں اتنی اس کی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے ہمیں۔ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ کس پر زبر ہے، کس پر زیر ہے، کس پہ پیش ہے نا، تو ہم اس حساب سے ہی اپنے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے گلشن لکھا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے نا گاف کے اوپر گو مطلب پیش ہوگا، تبھی تو گل کی آواز آئے گی نا، کاف کے نیچے زیر یا زبر نہیں ہو سکتا، گل شن تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو صحیح الفاظ پڑھیں گے، بار بار ہم پڑھتے رہیں گے، اردو پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تو ہمیں پڑھنا آ جائے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 5، اس نظم کو یاد کرائیے۔ تو اس نظم کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے اور پڑھیں گے اور اپنی کلاس میں سنائیں گے آپ لوگ۔ تو یہیں پر جو ہے ہمارا پوری نظم کمپلیٹ ہو گئی، لیسن نمبر 25 جو ہمارا ہو گیا مکمل۔ یہیں پہ میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں جو کچھ میں نے سمجھایا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی بھی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، مطلب اگلے والے سبق میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔